सुन्नी हूं, मैं किसी से नहीं पूछता। मैंने कहा बाबा तेरी अपनी तबीयत है, तेरी अपनी नीयत है, लेकिन मुजद्दिद साहब तो फरमा रहे हैं तरीक़तुन नजात मुताबअत अहल सुन्नत वल जमा फिल अक़वाली वल अफ़आली व फिल उसूली व फिल फ़ुरूई। फरमाया अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक अक़वाल में भी, अफ़आल में भी, उसूल में भी, फ़ुरू में भी। इसकी शरह के लिए तो आधा घंटा चाहिए, लेकिन बस शरह नहीं करूंगा, इनकी निगाह को देखकर सीने रोशन कर लो। जी अगर तू सुन्नी है तो फिर मुजद्दिद साहब से पूछना पड़ेगा, दाता साहब से पूछना पड़ेगा, आला हज़रत से पूछना पड़ेगा, फिर चूरे शरीफ की तरफ देखना पड़ेगा कि 1400 साल से जो सुन्नियों का रास्ता है चूरे वाले भी चले, तो क्या जब चले तो ऐसा रंग था, ऐसा ढंग था, ऐसी सोच थी, ऐसी बातें थी? अगर नहीं तो चुप करके पीछे लग जा। डॉलरों ने काम नहीं आना, रियालों ने काम नहीं आना, पैसे ने काम नहीं आना, इंग्लैंड के पाउंड काम नहीं आएंगे, कब्र में सरकारे मदीना काम आएंगे, कब्र में हुजूर की ज़ात काम आएगी, कब्र में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त काम आएगी। तो हुजूर मुजद्दिद साहब फरमाते हैं वमा सिवाहुम मिनल फ़िरक़ फ़हुम फ़ी मारिद ज़वाल व शरफ़िल हलाक। फरमाया इसके अलावा जितने फिरके हैं वो हलाकत के करीब हैं और ज़वाल पर हैं। व फ़िरक़तुन नाजियतु अहलुस सुन्नत वल जमाअह। फरमाया एक मिल्लत है नजात वाली और वो अकीदे अहले सुन्नत व जमात है। इसके आगे आगे मुजद्दिद साहब क्या लिखते हैं, ये तमहीद मैंने क्यों बांधी, बाबा जी की निगाह हो जाएगी। फरमाते हैं कि ये जो दूध है, चिट्टा दूध है, ये अल्लाह ने जो मिसाल दी है, बतूनी मिन बैनी फर्स व दमिन। फरमाया कि ये जो तुम दूध पीते हो, एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, दरमियान में चिट्टे दूध की नहर अल्लाह अपनी कुदरत से जारी करता है। अल्लाह फरमाता तुम देखते नहीं कि हमारी कुदरत। मुझे साथ यार ये जुमला ले जाओ उर्स पर आए, वजन करते जाते हो जाओगे, मुझे की रूह को खैरात पेश करते जाओगे। मुझे साहब फरमाते हैं कि भाई ये दूध क्या है, ये गोबर क्या है, ये खून क्या है। हुजूर मुजद्दिद साहब फरमाते हैं दूध अकीदे अहले सुन्नत व जमात है, और फरमाया गोबर राफजियत है, खून खारजियत है। फरमाया तब तू पक्का सुन्नी है, ना गोबर की बदबू आए, ना खून का रंग आए, चिट्टा दूध रहे। क्या मतलब है? सरहंद शरीफ की तरफ हाथ बांध के पूछो हुजूर मतलब क्या है? फरमाया सुन्नी तब पक्का है ना राफजियत की बदबू आए, ना खारजियत का रंग आए। अल्लाह वाह, अल्लाह अकबर। यार वैसे एक बात मुझे सुनो, बात सुनो, जितने आप बैठे हो, मैं आप सब की सच्ची बात है, मेरे दिल की बात में अगर कोई पूछे ना, ये खताबत का जुमला नहीं, आप जितने वलियों के नौकर आए हो ना, वलियों के दर पे आए हो, आपके पांव की खाक मैं सीने से लगाऊं। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे, यार वाली भी बैठे हो, पानी भी लग रहा हो, खुराक भी मिल रही हो, पत्ता क्यों ना चमके? कितने नारे लगे हैं और हजरत ने कितना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब से मैं बैठा हूं ताजदार खत्म नबुव्वत कर आज तो कहीं को दर्द पड़ता नहीं, सुनाने से दर्द पड़ जाता है। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। लेकिन कैसा रंग दे रहे हैं चूरे वाले, चूरे वाले चोरों को कह रहे हैं आ जाओ चूरे की छतरी के नीचे। वाह 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 वाह, मैं गुजारिश करूंगा तकबीर, हाथ चुक के नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। वैसे एक मिनट, ये जो आपने नारा लगाया ना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चूरे शरीफ में बैठकर ऐसे नहीं लगाते। खत्म नबुव्वत का नारा, इस आस्ताने का खत्म नबुव्वत पर वो काम है, नमूस रिसालत पर बाबा जी का वो काम है कि जमाना याद रखेगा। खत्म नबुव्वत पर आज बहुत सारों को बुला के कहा जाता है आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। बाबा जी को बुलाया जाता है और फरमाते हैं आ तो जाऊं, बात नबी की इज्जत की करनी है, सौदा नहीं करना। वाह 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 वाह, तो पीरों की जरूरत है, हर हुकूमत को जरूरत होती है,
अल्लाह अकबर। लेकिन ये मर्द मुजाहिद है, न कभी झुका है न कभी बिका है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर जल्ला शानू। तो इनके चेहरे की जियारत करके भी खत्म नबूवत का नारा अगर ऐसे ढीले अंदाज में लगाना है तो फिर मैं कुछ नहीं कहता, अदब की जा है, ऐसे नारा लगाओ, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी दा दीवाना बोले ही बोले, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। आज बहुत सारे लोगों को वहम पड़ जाता है, माजरत के साथ नौजवान नस्ल बैठी है और बाबा जी के इस आस्थाने नूर पर आए हो। मैं एक बात आपको इससे अर्ज करूंगा, पहली बात तो ये अर्ज करूंगा यार, दलीलें आपके लिए नहीं, दलीलें उनके लिए है जिनको आपने देनी है। आपके लिए दलीलें नहीं, ये दलीलें उनके लिए जिनको आपने देनी है। यार बंदे का यकीन में शक नहीं होना चाहिए। आज असल बीमारी पता क्या है? असल बीमारी है कि वो यकीन पिलपिला हो जाता है, बंदा मुरीद होकर भी कहता पता नहीं सही हो यहाँ के। छठ यार हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला की अकीदत किसे कहते हैं? आज नया कोई नबी मान ले, उम्मत कैसे माने? हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला ऐसे बैठे थे, हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी हाय हाय तशरीफ फरमा है, ख्वाजा अजमेरी, अब बाबा फरीद के दादा मुर्शिद हैं, जब तशरीफ लाए ना, अल्लाह अकबर, महफिल सज गई है, लोग बैठे हैं, खासुल खास हैं, और ये वही मजलिस है जिसमें हुजूर ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया, ओ बख्तियार है बड़ा शबाज पकड़ाई, एक ही बड़ा है, ये वही मजलिस है। लेकिन आप ये देखो देखो, ये ख्वाजा साहब ने फरमाया फरीद उठ उठ, तो ख्वाजा साहब को लंगर पेश करो। अब देखो मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, ख्वाजा साहब उठे रोते रोते, आपने लंगर का छाबा उठाया और हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के सामने रख दिया। जब ख्वाजा बख्तियार काकी के सामने रखा तो आप थोड़े हैरान हुए, गुस्से में भी आए, तो मैंने कहा कि मेरे मुर्शिद बैठे हैं, उनके सामने रखो। ओ फरीद, तुम्हें पता नहीं कि दादा मुर्शिद बैठे, मेरे मुर्शिद हैं, उनके सामने रखो। आप उठे, कांप रहे हैं, कांप करना, थोड़े फिर के आए, लंगर लाया, फिर हुजूर के सामने रख दिया। ख्वाजा बख्तियार काकी के सामने बाबा फरीद रखते हैं, तो जब ख्वाजा साहब के सामने रखते हैं ऐसे, अल्लाह अकबर, तो जलाल अल्लाह। और फरमाया फरीद, जब तीसरी दफा देखा ना ख्वाजा अजमेरी ने कि अब तो खैर नहीं, तो फरमाया बख्तियार चुप कर, फरीद को मजबूर न कर, फरीद उस मंजिल पर है कि फरीद को अपने पीर के सिवा कुछ नजर नहीं आता। वाह वाह, और मैं फरीद को न तंग कर, उसे नजर ही कोई नहीं आ रहा। यार यकीन बंदे का हो तो ऐसा हो, पिलपिला बंदा क्यों हो? जब तू पता सुन्नी है, पक्का सुन्नी है, पता मुजद्दिदी है, पता चूरे वालों का नौकर है, पता चूरे वालों का गधा है, पता किसी दरबार का गधा है, पता कादरी है, चिश्ती है, ओवैसी है, नक्शबंदी है, किसी फूल से भी खुशबू ले रहा है, तो फिर इधर उधर रखने की क्या जरूरत है? चावल खा जाना है। कभी किसी जानवर को सुन लिया, कभी किसी जानवर को सुन लिया, कभी किसी जानवर को सुन लिया। जानवर तो जानवर होता है, बेलू से निकलते रहते हैं, लाहौर से निकले तो लाहौरी है, गुजरात से निकले तो गुजराती है, जी जी हाँ हाँ, सियालकोट से निकले सियालकोटी है, झेलम के बेले से जानवर निकले तो जेल भी है। वाह 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 वाह, वो जानवर तो जानवर है, तू मुआक्कफ क्यों ले रहा है जी? मैं सुनूं, तू इतना कच्चा है क्यों? तू इतना कच्चा है यार? मैं सुन लवा दफा कर। या तो अगर तू, ये हजूर बाबा जी ने कैसी चिंगारी जलाई है, बैठते ही आपने जो बोलने से एक जुमला क्या पूरी तकरीर दे दी। आपने फरमाया सुन्नी है, भाभी है, देवबंदी है, जो भी है, और एक जगह पर है, इधर उधर क्या दे? अल्लाह, इस देग से भी चमचा, इस देग में भी चमचा, इस देग में भी चमचा, इस देग में भी चमचा। जी ना, जो ज्यादा डॉक्टरों के पास जाता है वो ज्यादा बीमार होता है।
جن کے ایسے معالج ہوں انہیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہوگا؟ یہ میں تربیت اہل سنت کے لیے عرض کر رہا ہوں حضرات کہ ہمیں نہ کسی جگہ دیکھنا ہے نہ کسی جگہ للچائے. وہ جائے، ایک بیٹا ہے اس کے گھر میں سارا کچھ ہے، گوانڈیاں کا کیوں جائے؟ شام کو ابا جی آئیں پتا چلے جی پتر اس گوانڈی دے گیا سی، اس گوانڈی دے انہیں کیا ہو رہا اس ظالمہ میرا پسینہ نہیں دیکھ رہا، میری چٹی داڑھی نہیں دیکھ رہا، میں نے خون پسینہ ایک کر کے میں نے کوئی کمی چھوڑی ہے، تو گیا کیوں ہے؟ کیوں گیا ادھر؟ تیرے گھر میں سب کچھ ہے، جائے تو وہ جس کے گھر کچھ نہ ہو. اوے اہل سنت، تم للچائی نظروں سے ادھر کیوں جانوروں کو دیکھو؟ تمہاری پشت پر مجدد الفسانی جیسے شیر بیٹھے ہیں. صدائے چورا شریف حل 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 حل. اور اس لحاظ سے خواجگان سرہند شریف، فیضان خواجگان سرہند شریف. یہ ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ یہ اٹھا رہے ہو میں بھیک مانگ رہا ہوں. بھیک تو بھیک ایسے نہیں مانگی جاتی، بھیک ایسے مانگی جاتی ہے. خواجگان سرہند شریف، خواجگان چورا شریف زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. اس لیے میں تربیتی طور پر سب سے آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن آج چھوڑو یار، خطابت تو ہوتی رہتی ہے. بڑے بڑے خطیب چلے گئے، قبروں کے چلے گئے، آج تک کوئی دیا نہیں بل رہا، لیکن درویشوں کے دیوے کس طرح بل رہے ہیں. میں نے بابا جی سے پوچھا، اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی دیر تک دیا جل رہا ہے؟ فرمایا پتر جس میں اخلاص کا تیل ہو وہ دیا بجھتا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دیوے میں اخلاص کا تیل ڈالا ہے. میں دیکھ رہا تھا اوپر تاریخ لکھی ہوئی اور خوشبو کس طرح آ رہی ہے. میں جب اللہ اکبر حضرت کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے تاریخ دیکھی، میں نے کہا صدی گزر گئی ہے، خوشبو اتنی ہے. پھر مجھے یاد آیا مرشد کا قول کہ ان لوگوں نے اپنے دیوے میں اخلاص کا تیل ڈالا ہے، اور جو اخلاص کا تیل ڈالتے ہیں قیامت تک داتا داتا ہوتی رہتی ہے، باہو باہو ہوتی. اور میں عرض کروں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ بلا میں عرض کروں گا کہ یار یہ میں نے بات کیوں چھیڑی ہے، کیوں کی ہے کہ جو پکا اسے پتا ہے میں پکا ہوں، پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت. لیکن کسی کو سنانے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں ایک حدیث عرض کر کے اجازت چاہوں گا. جامع ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا ستفترق امتی الى 73 فرقہ كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قال ما انا علیہ واصحابی. حضور نے فرمایا میری امت میں افتراق کا وقت آئے گا، 73 فرقے ہوں گے، كلهم في النار سارے دوزخی ہوں گے، الا ملة واحدة مگر ایک جنتی ہوگا. سارے دوزخی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. بابا جی کے چہرے سے خیرات لے کر میں جملہ عرض کروں گا کہ حضور نے فرمایا سارے دوزخی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. پتا چلا قیامت تک درس دیا کہ سارے ٹھیک نہیں. یہ جو سوچے سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، اور زیادہ چپ کر سارے ٹھیک ہیں. اگر سارے ٹھیک ہیں تو کیا مطلب کربلا کا، کیا مطلب امام حسین کا، کیا مطلب یزید کا، کیا مطلب موسیٰ علیہ السلام کا، کیا مطلب نمرود کا، جی ابراہیم علیہ السلام کا کیا مطلب، فرعون کا کیا مطلب؟ سارے ٹھیک ہیں، مرزائی بھی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی ٹھیک ہے. مجددی آستانے پہ بیٹھے ہو، نقش بندی آستانے پہ بیٹھے ہو، اور نقش بندیوں کے پیر نے تو بتایا ہی ہے دیکھتا رہوں تو تجھے ہی دیکھتا رہوں، سنتا رہوں تو تجھے ہی سنتا رہوں. اللہ اکبر. جل شان کاش وقت ہوتا تو میں آج آپ کو اس بارگاہ میں بھی لے کے جاتا. آج سانپ ڈس رہا ہے، میں نے کہا سانپ اس وقت بھی ڈس رہا تھا، سانپ آج بھی ڈس رہا ہے. ناگ وہ بھی کالا تھا، ناگ یہ بھی کالا ہے. ناگ کالا تھا، اس نے ڈسا. ناگ آج بھی کالا ہے، لیکن خیر ہے اس وقت خود جھولی میں تھے، آج خود سر صدیق کا جھولی میں رکھا ہے. کالا ناگ ڈستا ہے تو خیر ہے، لیکن ایک میں بات کہوں، نقش بندی آستانے پہ بیٹھا ہوں ویسی ہوں،
اور ویسی وہ نقشبندی نہیں جو ویسی نقشبندی دیوبندی سارا کچھ بندی ختم بندی، ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اب ہم سے قابو نہیں آتے، پیری بریدی شروع کر دو. قابو نہیں آتے، تویز داغا شروع کر دو. قابو نہیں آتے، بیٹ شروع کر دو. اور لیبل نہ چینج کرو، اندر سے شراب چینج کرو. آب زمزم رکھو بوتل میں جو حضور مجدد صاحب نے رکھا ہے، اور پھر اوپر لکھو اہل سنت والجماعت. میں کہ عربی میں تو وال ہوتا ہی کوئی نہیں، اور جس میں وال ہو وہ کیسے سیدھا ہے؟ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ اکبر جل شانہ. بہرحال مقتدر سامعین حضرات، کیا ہے میں اس نقش بندی آستانے پر آج اتنا ٹھنڈا ہوں، اتنا پر نور اور سرور میں ہوں. میں ایک جملہ عرض کروں گا. قبلہ کالے ناگ نے صدیق پاک کو اس وقت ڈسا، ڈس آج بھی رہا ہے، لیکن اسے کہو جتنا مرضی ڈس، اس وقت صدیق کی ایڑی کے نیچے تھا، آج صدیق کے غلاموں کی ایڑی کے نیچے ہے. رہے گا ایڑی کے نیچے بھی. ایک بندہ مولوی صاحب کہنے لگے علامہ صاحب بات تو آپ کی علمی ہے، اس طرح کی آج تک میں نے بات نہیں سنی، لیکن یہ جو آپ نے سانپ کا کیا ہے نا، سانپ تو عاشق رسول تھا. میں نے کہا مولانا بات ٹھیک ہے، آپ کی تحقیق اپنی ہوگی، لیکن میں ویسی ہوں، میں نہیں مانتا کہ جو حضور کو ڈسے میں اسے عاشق کہوں. کیا بات ہے، بہت اچھے ہو ایسی صاحب، بہت اچھے. کیا بات ہے. نبی کے صحابہ کو ڈھنگے عاشق رسول ہو سکتا نہیں ہو سکتا. صدائے چورا شریف اللہ اکبر جل شانہ. اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو، دھیان اچھے سنو. سیدنا صدیق اکبر پاک کشف المعجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے، وقت آج دل کرتا ہے گھڑی کھڑی ہو جائے، سورج کھڑا ہو جائے. اللہ اکبر جل شانہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، اور حضرت کا آج فائز ٹھنٹے مار رہا ہے، بتا رہا ہے، اور لے لو لے جاؤ، وقت کا کوئی پتہ نہیں، لے جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور داتا صاحب نے پتہ کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک امت میں کسی ایک مسلک کے امیر نہیں. مسلک سے مراد روحانی طریقت کے جو مسالک ہیں، جی فرمایا کسی ایک طریقت کے شعبے کے امام نہیں. داتا صاحب نے لکھا ہے کہ پوری کائنات میں تمام روحانی سلسلوں کے پیر کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. آج اسی لیے تو گڑبڑ ہو رہی ہے جی. داتا صاحب جانا ہے تو داتا صاحب نے دسیا کہ جی جانا ہے تو کہیں جانا ہے. کون آئے اور کون جائے، کس طرح آئے اور کس طرح جائے. ابھی بھی داتا کی کرامت نہیں مانتے. اور میں نے کہا جب سائیکل تھی تو اعلیٰ حضرت، جب کار تھی تو اعلیٰ حضرت، جب 96 ماڈل تھی تو اعلیٰ حضرت، جب 72 ماڈل تھی تو اعلیٰ حضرت، جب 2000 ماڈل تھی تو اعلیٰ حضرت. پاؤنڈ آ گیا، ڈالر رہ گیا، ہوا بھر گئی، تو اب کون اعلیٰ حضرت؟ شاداب فکر اعلیٰ حضرت سے کوٹھی بنانے والے، فکر مجدد الافسانی سے کوٹھی بنانے والے، خبردار، غداروں میں تمہارا قیامت میں نام آئے گا کہ تم نے اپنے آستانوں پر صندوقڑیاں تو مجدد صاحب کے نام کی رکھی، تم نے صندوقڑیاں تو اعلیٰ حضرت کے نام کی رکھی، اور آج تم مجدد صاحب سے گستاخی غداری کر رہے ہو، آج اعلیٰ حضرت سے غداری کر رہے ہو. کون اعلیٰ حضرت؟ کون اعلیٰ حضرت؟ ایک نام، ایک تاریخ، ایک حقیقت، ایک صداقت، ناقابل تبدیل سچائی، افاقیہ سے عبارت، محسن ملت اسلامیہ، نامور فقیہ عظیم المرتبت محدث جلیل القدر عالم دین، زندگی کی خدا کشائی کرنے والے مدبر، رفیع المرتبت مفسر قرآن جلیل القدر عالم دین، سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل رشید، چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بے تاج بادشاہ،
वक़्त का रूमी, वक़्त का राजी, वक़्त का गजाली, वक़्त का जामी, इश्क हजूर की जलवा गरी से मुज़ज्जल मर्द कामिल, और वो इमाम अहमद रजा, दो कौमी नजरिए के नाम पर क़ल्ब दीन हक की खातिर जदोजहद करने वाला, वो मर्द हुर्रियत, नात कोई के मैदान में हजरत हसन और काब की रवायात जिंदा करने वाला आशिक रसूल, कादनियत, खारजियत, राफजियत, सबके लिए सैफ बुरहानी। और आज पीरों के दामन को पकड़कर जरूर सोचिएगा ये जुमला, वो आला हजरत जिनके मुर्शिद कहते हैं, और आला हजरत के मुर्शिद, और बाबा जी की एक बहुत ही खूबियां यार, लेकिन जब आला हजरत को पढ़ते हैं ना बाबा जी, गुजरावाला में पता नहीं कितने मौलवियों के बयान हुए, मेरे भी हुए, लेकिन कसम है, मैं अलामा ताहिर साहब को कह रहा था, मैंने कहा कि किसी का बयान ना होता, बाबा जी का आधा घंटा और हो जाता। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अल्लाह अकबर, एक इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर बात सुनो जी, बात सुनो, चूरा शरीफ हो, और चूरा शरीफ का सच्चा फैज है कि उसमें किसी बुजुर्ग का नाम सुन के दर्द नहीं पड़ता। क्या बात है, हाँ, क्या बात तो है। अगर आप इस निस्बत वाले हो तो वे जुमला सुनो, हुजूर आला हजरत के मुर्शिद करीम सैयदना आले रसूल मर हरवी, आप फरमाते हैं, खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा ना, ए आले रसूल मर हरवी, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, तो मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अर्ज करूंगा, या अल्लाह अहमद रजा लाया। इश्क मोहब्बत, इश्क हाथ उठा मोहब्बत, लीजिए, हाथ उठा लीजिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत, हाय आला हाय, हजरत, आला हजरत। शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, लोग ताना जन फेल में सज्जदे अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तों बेपा समझ गया, या रसूल अल्लाह कहने वालों पर फतवा था शिरक का। एक दिन मशीजत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया, सूर के तस्कीक निकली दिले सज्जाब से, अचानक किरण फूटी चरख पे महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो फूल खारों को भी गुल तर कर दिया, वो इमाम अहमद रजा। सब ठीक है, सब ठीक है। मैंने कहा पहले यही जो गलत था वो आज कैसे ठीक। एक बात सुनो, एक पलीत था, एक पाक था, एक है पलीत, एक है पाक, अब दोनों मिल गए, या पलीत पाक हुआ है या पाक पलीत हुआ है। मुझे तो ये हमें तो ये समझ नहीं आती। सतफ्तरिक उम्मती, बात मुकम्मल करने लगा हदीस शरीफ बयान करके, सतफ्तरिक उम्मती अला 73 फिरका, फरमाया मेरी उम्मत में इफ्तिराक का वक्त आएगा, 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोस्ती होंगे, इल्ला मिल्लत वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। हाय दिल तो कर रहा है कि आज सूरज खड़ा हो जाए और हम साकी से आज जाम पीते रहें। सच्ची बात है, ये कोई खताबत का जुमला नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु, अल्लाह अकबर। और हजरत की जो जानशीनी का हद से, वैसे तो सर तीनों शहजादे जितने भी शहजादे सुभान अल्लाह, लेकिन उस्मान शाह जी की भी क्या बात है। हाँ, ये मैंने किसी वजह से बात कही है, कमरे में भी हो रही थी। मैंने कहते जी उलमा का बड़ा कदर कहते हैं, मैंने कहा आलिम है तो होता है ना, सिर्फ गद्दी नहीं संभाली, जेब में पैसे पाए तो चलो। हाँ, ये फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। अब तवज्जो करो, हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया मेरी उम्मत में इफ्तिराक का वक्त आएगा, 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़खी होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। तो सरकार से पूछा गया, या रसूलल्लाह उसका नाम क्या होगा, तो हुजूर कहते हैं वो मुसलमान होंगे, बस ठीक है, बात खत्म। आज ये सवाल होता है कि ये सुन्नी वादी देवबंदी फलां 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 क्यों कहते हो। मैंने कहा सरकार से पूछो हुजूर ने क्यों फरमाया था, बात खत्म हो जाती है। हुजूर ने फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, अना अलैहि सुन्नत व अस्हाबी जमाअत। मुल्ला लिकारी ने इस पर बहस की है, मैं आगे नहीं जाना चाहता। सहाबा ने पूछा, इमाम गजाली ने अहयाल उलूमुद्दीन की पहली जिल्द में लिखा है, यही फरमाने रसूल लिखकर। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो क़यामत तक सच्चे लोग होंगे, जो जन्नती होंगे, उनका नाम क्या होगा। अगर आप भी आप बोले ना तो फिर आपकी किस्मत है। अल्लाह अकबर। ये मैं कुछ नहीं कहता कि आप हाथ उठाओ, लेकिन मुझे कसम है परवरदिगार की इस पाक आस्थाने पे बैठा हूं, ये लंगर अगर अभी अंदर गया तो मुंह खुला जाएगा।
मुंह खुल जाएगा और सरकार की तारीफ और अल्लाह पाक की तारीफ जरूर होगी। सरकार से पूछा या रसूलल्लाह उनका नाम क्या होगा, तो हुजूर ने फरमाया अहयाउल उलूम फिद्दीन पहली जिल्द इमाम गजाली। ये बाबा पता है कौन सा है? मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दलील के तौर पर पूरी उम्मत से सरकार ने जिस बंदे को पेश किया वो बाबा, काश मेरे पास वक्त होता। अल्लाह अकबर। और फिर सरकार ने पुष्प पे हाथ भी मारा। आगे जो बात हुई, तो जब इमाम गजाली पैदा हुए तो सारी जिंदगी आपकी पुष्प पर सरकार का पंजा था। वो इमाम गजाली फरमाते हैं सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह उनका नाम क्या होगा। अब सीने में जगह देनी है बाबा जी की जियारत करते करते। हाँ हुजूर उसका नाम क्या होगा, तो सरकार ने फरमाया वहुवा अहलुस सुन्नत व जमाअत, वो अहले सुन्नत व जमाअत होंगे। और वाल जमात नहीं, जाते जाते मैं भी कह दूं ये वाल 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 वाल, ये एक वाल डाल के लाते हैं, ये भी एक वाल है। अल्लाह रब्बुना मुहम्मद नबियुना। अहले सुन्नत वाले जमात हनफी ब्रैकेट में लिखा होता है, देवबंदी। यार बुजुर्गों के होते हमें क्या डर है? और कुरान में तो सिर्फ मैं उलमा से कहता हूं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, जो अल्लाह से डरने वाला वही आलिम है। वो ये नहीं देखता बंदे क्या कहेंगे, ये कहेगा मदीने वाला क्या कहेगा। अल्लाह का खौफ जिसमें वो आलिम है। और जिसने आके चापलूसी करनी है, हक नहीं बोलना, वो कौन सा आलिम है? कभी इधर हो गया, कभी इधर हो गया, कभी इस स्टेज पे, कभी इस स्टेज पे। ना, इन्नमा यख्शल्लाह। अब सुनो जो बात मैं करने लगा हूं, ये एक ऐसा दाव है, पंजाबी में कहते हैं वाल, ये वो वाल है। आले सुन्नत वाले जमात हनफी देवबंदी। अल्लाह रब्बुना मुहम्मद नबियुना, पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी है और आशिकाए हुए हैं। आपका जो दिया रोशन हो रहा है, आपने रोशनी पूरी बड़े सगीर में देनी है। तो सुनो हजरात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल ने यह भी फैसला कर दिया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया हुजूर जो अहले सुन्नत व जमात होंगे उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? साहिब सआदतुद दारैन ने लिखा है बुजुर्गों की दुआ मिल जाएगी। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे किसके हैं? आए कैसे मैं नाम लूं? जो ममलकत शहादत के ताजदार थे, कान नबुव्वत के दुर्रे शाह सवार थे, मुल्क विलायत के सुल्तान जी वकार थे, सल्तनत रूहानियत के शहरियार थे, तकदीस व अजमत के रोशन मीनार थे, नूरुल अनवार थे, सिर्रुल असरार थे, काफिला सलार इश्क, काशिफ असरार इश्क, महबत अनवार इश्क, शहजादे गुलकू कबा, राक़िब दोष मुस्तफा, अमीन अमानत खुदा, जलवे शम्सुद्दुहा, नक्शे बदरुद्दुजा, पैक रिसिद को सफा, नवाज सैयदुस सकलैन, जीनत बज़्म कौनैन, हैदर के दिल का चैन, सैयदुना इमाम हसन, सैयदुना इमाम हुसैन। हम सिर्फ या हुसैन वाले नहीं, ओए नक्शबंदी मुजद्दिदियत फैज़ लाने वालों, अहले सुन्नत, हम सिर्फ या हुसैन वाले नहीं। या हुसैन हमारे हैं, लेकिन एक तार से बत्ती नहीं जलती, दो तारे लगे, या हसन या हुसैन। उस वक्त बाबा जी ने उस दिन गुजरने वाला क्या खूब इशारा फरमाया। दिल करता था रात खत्म हो जाए, बाबा जी की बात खत्म ना हो। क्या खूब इशारा फरमाया। अल्लाह अकबर, शान सहाबा पर। मैं कहना चाहता हूं उधर तो दर्द है, इमाम हसन का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? हजरत सैयदना अमीर मुआविया का मसला है, उधर तो वो दर्द है, तो सुन्नी को क्या है? ये क्यों या हुसैन या हुसैन या हुसैन? भाई या हसन या हुसैन कहना है। और इमाम हुसैन पाक की जिस तरह देखें चढ़ाते हो, इमाम हसन पाक की भी चढ़ाया करो। मैं अभी वक्त नहीं, मैं इसे खोलूं। हाँ, ये नक्शबंदी आस्ताना है, देवबंदी नहीं। जी हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने जहां पर लिखा है, आला हजरत ने लिखा है कि अहले सुन्नत की निशानी सिर्फ या हुसैन नहीं, या हसन या हुसैन, ये बात है। और ठंडक दिलदार चैन, या हसन यार, वैसे ऐसी बात हो, या हसन या हुसैन। और एक बात ऐसी करने लगा हूं और करके बस इजाजत चाहने लगा हूं, दुआ के लिए मैं करने लगा हूं, लेकिन 5 मरतबा आपने ना या हसन या हुसैन कहना और फिर देखना जाते जाम कितना भरा है, बाबा जी राजी कितने हुए। आज बाबा जी चुराई का फैज कितना मिला है। 5 मरतबा आंखें बंद करके उस दर पर तसव्वुर करके ना या हसन या हुसैन कहना है। आखिरी ठंडक दिल नाचे, या हसन या हुसैन कहते रहो, या हसन। हाय हाय।
अब सुनो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया हुजूर अहले सुन्नत व जमात की निशानी क्या है, तो आपने एक लफ्ज में बात कर दी। हाय हाय हाय, लंगर कैसा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने फरमाया कि पूछते हो अहले सुन्नत की निशानी क्या है, फरमाया मिन अलामाति अहले सुन्नत कसरतुस सलात अला रसूल करीम। फरमाया अहले सुन्नत की निशानी है वो क़यामत तक नबी पाक पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाले होंगे। बस बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, असां नेड़ियों गल मकाउणी है, बारे शामियां गल्लों करिए जेड़ी अगां भी कम आवणी है। दुरूद व सलाम पढ़ने वाला सुन्नी है, दुरूद व सलाम पे लड़ने वाला कभी सुन्नी नहीं हो सकता। पहले किधर लिखा है, बाद में किधर लिखा है, इधर किधर लिखा है, उधर, और लड़ना मार पढ़। अगर अहले सुन्नत है तो इस लिहाज से मुख्तदर सामीन हजरात, मैंने बस ये नौकरी नजरिए के हवाला से इसलिए पेश की है, पीछे थापड़ा बाबा जी सरकार का था, है रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन आज नियत करो कि इंशाअल्लाह तन भी सुथरा होगा, मन भी सुथरा होगा, और वली नमाज से राजी होते हैं, अहलुल्लाह करदार से राजी होते हैं। आज रुजू इल्लाह करके इंशाअल्लाह हमने दुआ में शामिल होना है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमाए। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके मेरे मुर्शिद फरमाया करते हैं, बेटा एक दुआ जरूर किया करो, जब भी किया करो, या अल्लाह हमारी नस्ल में कोई मरज़ई ना हो, कोई राफ़ज़ी ना हो, कोई खारजी ना हो, कोई बदमज़हब ना हो, क़यामत तक हमारी नस्लों में हुजूर के आशिक़ी पैदा फरमा। इंतहाई खूबसूरत पुरमक्स गुफ्तगू से हमारी समातों को महसूस कर रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा अब्दुल रशीद अवैसी साहिब। तमामी अहबाब सदाए चूरा शरीफ बुलंद कीजिए। लजपाल मुर्शिदुल अल करीम बंदा नवाज आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम कासिम फैज़ान मुजद्दिद अल-फ़िसानी अमीने अमानात ख्वाजगान चूरा शरीफ हुजूर किबला बाबा जी साहिब अपने मलफूजात आलिया से हमारे खाली दामनों को भरपूर फरमाएंगे। मोहब्बत के साथ सदाए चूरा शरीफ बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसी एक फरमान में सब दफा करेंगे। आमनू साहिब ईमान साहिब अमन साहिब ईमान भी वो होगा जिसका राब्ता मजबूत होगा। कच्चे राब्ते वाला साहिब ईमान नहीं होगा। अगर कच्चा राब्ता होता तो फिर हजरत सकीना उस शेर से दरिंदे से डर जाता। राब्ता मजबूत था, पक्का था, और ये भी पता था कि हर वक्त सरकार दो आलम की नजर है, और ये भी अकीदा था, यकीन था कि मैं अगर इसको कहूँगा तो ये मान जाएगा।
مگر کہاں درندہ، کہاں ایک بندہ، کہاں پیغام کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اب جو غرا رہا تھا آقا کریم کا نام سنا تو اس کا سر جھک گیا، ایسا سر جھکا کہ جو رسول اللہ کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہیں۔ دعویٰ عشق کا کرے، محبت کا کرے، پیار کا کرے، یہ بہت ساری منزلیں ہیں، تو خالی یہ کہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا، عشق سے پہلے بھی کچھ منزلیں ہیں وہ طے کرنی پڑتی ہیں، مارے کھانی پڑتی ہیں، چمڑے اترتے ہیں، آگ میں چھلانگیں لگانی پڑتی ہیں۔ ویسے ہی عاشق ہے، ہر کے ساتھ کہہ دیا یہ عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے، یہ تو لفظ کی توہین ہے، اس لفظ کی ہی توہین ہے۔ عاشق جو تھے وہ تھے جنہوں نے گھر بار نہیں دیکھا، بال بچہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، کہنے کو جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسی صاحب کہہ گئے۔ دکھ آج تک کسی بات کا ہے اور رہے گا، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں یہ بات اس بات کا ہے کہ لبادہ کوئی اور ہے اور اندر معاملہ کوئی اور ہے۔ جیسے وہ بابا جی بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ میری بکل دے وچ چور نہیں، میری بکل دے وچ چور، چوری چوری نکل گیا تو جگ وچ پی گیا چور۔ ہم بولے بھالے سیدھے سادے، نہ کسی سے مشورہ کیا، نہ کسی سے کوئی بات کی، نہ کسی سے پوچھا، نہ اپنے مرشد سے کی طرف رجوع کیا۔ مرشد ہو تو رجوع ہو، مرشد ہو تو رجوع ہو، جب مرشد ہی نہیں ہے تو رجوع کیسے وہ کرے گا، کدھر کرے گا، کہاں سے اس کو سبق ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اکثر ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان کی سلامتی کس چیز میں ہے؟ نماز میں ہے، روزے میں ہے، حج زکات میں ہے، کس چیز میں ہے؟ ایمان کی سلامتی اگر ہے تو اس چیز میں ہے کہ جس سے سرکار نے جس سے سرکار نے محبت کی اس سے محبت کرو، جس سے مولا کائنات نے محبت کی اس سے محبت کرو، جس سے مولا کائنات نے محبت نہیں کی ادھر دیکھنا بھی نہیں۔ محبت کے دعوے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ان کے لیے تو مولا مطلع دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ عمر کی قبر کو روشن کر،
عمر کی قبر کو روشن کرنا، یہ علی کی دعا ہے، تو ایسے ہی نہیں ہے کہ آج آؤ اور کل آؤ، مولا مشکل کشا کی دعا ہے، دعا میرے مولا کائنات کی ہو اور عمر کی قبر روشن نہ ہو، قبر کے اندر حضرت عمر فاروق ہو، چٹھی ہاتھ میں صاحبزادگان کی، چٹھی ہاتھ میں صاحبزادگان کی ہو، وہ چٹھی دربار رسالت مآب میں پہنچے کہ جی مجھے اتنا پتہ نہیں، مجھے اتنا پتہ ہے، یہ چٹھی میرے پاس ہے۔ وہ خدا کے بندو، جن کو چٹھی سلامتی کی، رکا سلامتی کا، میرے رسول کے نواسے لکھے تھے، ان کے متعلق باتیں کرتے ہو، یہ لکھا ہے جی، یہ لکھا ہے جی، یہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ در مصطفیٰ پر جبیں کو چکاؤ، عرض کرو، ایک طرف تو عقیدہ بیان ہو رہا ہے، حیات اولیاء کا، کہ جی اللہ کے بندے اپنی قبروں میں زندہ، یہ ہے اولیاء کاملین کے متعلق۔ نعرہ تکبیر، قبروں میں زندہ ہے، ایک طرف یہ عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ پختہ ہے تو پھر کسی اہل قبر سے پوچھ لو، داتا صاحب سے پوچھ لو، حضرت میاں میر سے پوچھ لو، اپنے مرشدان گرامی سے پوچھ لو کہ جی ہم کدھر جائیں، کون سا راستہ اختیار کریں۔ خالی جی فلاں میں نے جی بڑی دلیلیں دی، کیا دلیل؟ گمراہ کرنے کی دلیل، یہ دلیل ہے؟ رستے سے بھٹکا دیا، یہ دلیل ہے؟ لاہور جا رہا تھا، دلیل دے کے اسے کہا کہ یہ رستہ لاہور کو جاتا ہے، وہ پشاور جا گیا، یہ دلیل ہے؟ بھٹکانے والی دلیل نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے۔ آباء و اجداد جن راستوں پہ چلے ان راستوں پہ چلنا پڑے، مشائخ جن راستوں پہ چلے ان راستوں پہ چلنا پڑے۔ ایک بات سنا کے میں ختم کرتا ہوں، مجھے جانا پڑا مانسیرا، ادھر ذرا معاملہ تھوڑا سا بس ایسے ہی ڈگمگی ہے، ٹوپیاں دیکھ کے تو میں پہچان گیا بس ادھر کچھ معاملات جو ہیں وہ ذرا تھوڑے گڑبڑ ہے، بڑے سالوں کی بات۔ محفل میلاد شروع ہوئی، میلاد بڑی جتنی آتی تھی، ایک چٹھی آ گئی، سرکار سیدنا امیر معاویہ کا آپ ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا بھی آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں کافی دیر سے اس چٹھی کا انتظار میں تھا، میں تو کافی دیر سے اس انتظار میں تھا کہ چٹھی آئے گی، مگر آج میں آپ کو اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں، آج میں آپ کو اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، عاشق اکبر، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صدیق تھے، میں نے کہا کہ میں پیسے کے لیے بول رہا تھا،
پیسے ملیں گے، باقی ان کو مطلب میرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. استغفر اللہ. سرکار عمر فاروق عثمان نے دن میں مولا کائنات میں نفی کرتا چلا گیا، داتا صاحب تک پہنچا، والی بغداد تک پاک تک پہنچا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی تک پہنچا، آئمہ تک پہنچا، تمام صوفیاء کو میں نے گنا. میں نے کہا یہ جتنے میں نے گنے ہیں میں تو نہیں ان کو مانتا. مانتے ہیں مانتے ہیں. میں نے کہا اگر مانتے ہو تو پھر ان کا عقیدہ جو سیدنا امیر معاویہ کے متعلق ہے وہ میرا ہے. ان کا عقیدہ جو سیدنا امیر معاویہ وہ میرا ہے، جو داتا صاحب کا ہے وہ میرا ہے، جو میرے مرشد سرکار امام ربانی مجدد الفسانی آپ کہیں وہ میرا ہے. بات کرنی تو آسان ہوتی ہے، ذرا اس کا پیچھا بھی کرو، اس کی تحقیق بھی کرو. اصلی ہے نقلی ہے کیا ہے؟ چمکدار ہر چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی. میرے ساتھیوں پیر بھائیوں آج لٹ گئے پٹ گئے. پیری کہاں ختم ہوئی؟ تعویذ لاتے ہوئے. جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی. پیری مریدی کا یہ اب ایک مفہوم ہے، بس تعویذ لکھ دیا، دم درود کر دیا، سجادہ نشین قلب لکھ دیا، جدہ شریف سے کپڑے منگائے اور پہن دیے، اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. حالت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا، حالت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا، بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نہ، بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نواز آیا. بات اعلیٰ حضرت کی ہو رہی تھی. عشق مصطفیٰ کے وہ جام پلائے جو آج بھی میں سنی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکلی کر رہا ہوں، جو آج بھی در مصطفیٰ میں ہاتھ باندھ کر اور آج بھی آقا کریم فرماتے ہیں کوئی بات ہی سنا دو. عرض کیا ہوتی ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا تو چمکا. تو یار ایک قسم کھانی بڑی مشکل ہے. تو واللہ ہے زندہ، تو واللہ ہے. میری چشم عالم سے چھپ جا رہا ہے. کیا کچھ کہا، کیا فرمایا؟ دو ہی راستے ہیں، یا تو ان کتابوں کو ہٹا دو، حوالہ نار کر دو، مکتوبات امام ربانی کو جلا دو، احیاء العلوم کو جلا دو، ان چیزوں کو کیمیائے سعادت کو جلا دو، کتاب النبل کو جلا دو. ایک چھوٹی سی کتاب، بالکل چھوٹی سی، تعارف ہے، چھوٹی سی، علماء کے سامنے زبان کشائی ذرا مشکل ہے، مگر کہنے والوں نے کہا کہ امام کلابازی کی اگر یہ تعارف نہ ہوتی تو شاید دنیا سے تصوف معدوم ہو جائے. ختم کر دو ان کو، جلاؤ ان کو، علامہ آلوسی کے لکھوں کو جلا دو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعارف کراتے ہیں.
اور فرماتے ہیں جس سے وقت کا امام بہتی دیکھنا ہو وہ قاضی صاحب نے ثناء اللہ پانی پتی کو دیکھا. ایک کتاب لکھ کے منہ پہ چاٹا, ایک کتاب سیف المسلول ایسا چاٹا مارا کسی رابطی نے جواب ہی نہیں دیا, جرت ہی نہیں ہے. کہاں لے کے جائیں گے ان کو, کدھر جائیں گے؟ تاج دالے گولڑا شریف کا نام لیتے ہیں, توسر شریف کا نام لیتے ہیں, سیال شریف کا نام لیتے ہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کیا کہا. سرکار توسوی نے کیا کہا, خواجہ توسوی نے کیا کہا. غلط بندہ آیا ہی نہیں ہوگا. ایک غلط بندہ ایک فقیر کی چوکھٹ پہ گیا تھا, اس صدی کی بات ہے, کوئی دور کی نہیں ہے. کم کا پڑا ہوا تھا, کم کا پڑا ہوا تھا, نام تھا نور الحسن شاہ, المعروف حضرت کہنے والا. شرکپور کے گاؤں سے گزرے, واپسی پوچھا تو یہ کیا, یہ حویلی سے کیا ہے؟ کہا جی یہاں ایک میاں صاحب ہے, میاں شیر محمد. میں کہا اچھا, وہ جن کے بڑے چرچے ہیں رکھے بندی سلسلے, جی یار چلو ملتے ہیں. گھوڑی سے اترے, کم کا پڑا ہوا تھا, کمی تھا, جا کے ملے. ادھر سے آلہ وہ میاں شیر محمد شرکپوری اٹھے, ننگے پاؤں آ کے سلام کیا, کہا حضور تشریف لائے, بٹھایا اور کہا کہ میرے پاس تو لسی ہے اور خشک روٹی ہے, اگر قبول فرما لیں تو. ان ٹکڑوں میں بادشاہی ملتی ہے. محبوب الہی نے بھی کہا تھا کہ یہ خشک ٹکڑا کھا لے, اس میں دلی کی حکومت ہے. خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ. ایک وجود آرام گاہیں تین ہیں, تین جگہوں پہ آرام گاہ ہے, ایسے ہی ہے نا جی, فیض تینوں جگہوں سے مل رہا ہے. اب میں کہاں ڈھونڈوں, کدھر جاؤں؟ مولا کائنات ایک نجف والے کہتے ہیں یہاں آرام فرما, زیارت والے کہتے ہیں یہاں آرام فرما. خیر دونوں جگہوں سے مل رہا, یہ نہیں ہے کہ کہیں سے نہیں مل رہا, خیر دونوں جگہوں سے مل رہا. رک گئے. اب میاں صاحب نے کیا ارشاد فرمایا, مسلح سے نیچے اتر کے بیٹھ گئے. شاہ صاحب کی بات ہی سناؤں. میں نے کہا جی میں تو آپ سے سننے کے لیے آیا. رات کو برن کا اول پھول بکے آئے تھے. کہا اچھا پھر جو رات کو واز کیا ہے وہی مجھے سنا دو. اب وہ واز سنانے کے قابل تو نہیں تھا, جو رات کو واز کیا وہی سنا دو. اٹھے, باہر جو حاضر نے نوکر نے کہا کہ تم جاؤ. گھر کہہ دینا رور اصل کہہ رہا تھا میں آ جاؤں گا. ضلع گجرات کے 75 سے 80% علماء حضرت کہنے والے جو ہوئے. کیا کیا؟ تو مناظرہ کیا. ایک ہی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. ان لوگوں کے پاس کوئی پلید چیز جاتی نہیں, کوئی پلید جاتا ہی نہیں ہے. اگر پلید چلا جائے تو پلید نہیں رہتا, پھر وہ پاک ہو. سبحان اللہ. ایک نگاہ سے ایسی صفائی
کہ پھر جدھر دیکھتا ہوں ادھر کوئی قیاست عقیدے کی بہت سارے پیارے ارشادات آپ نے سنے. سن کے یہ نہیں ہے کہ ایک کان سے سن اور دوسرے سے نکال دیے. مجھے صرف اتنی بات بتا دیں کسی زمانے میں حضرت جہازوں میں شراب پیش کی جاتی ہے. یہ آج سے 50-60 سال پہلے کی بات. پیا یہ نہیں دی جاتی. ہمارے اذان کشمیر کے سادہ لو لوگ تھے, وہ ایک آدھ بوتل لے آتے کہ سردیوں میں کسی کو نمونیا ہو جائے تو اسے دی جاتی ہے, وہ ذرا ٹھیک ہو جاتا. ایک بابا جی کے دانت میں درد تھا. ایک نوجوان نے کہا میرے گھر برانڈی پڑی ہوئی ہے. دیسی لوگ برانڈی کہتے ہیں. تو اس کا بس ایک چھوٹا سا روئی کا ٹکڑا پمبا رکھنے کی دیر ہوگی, بابا جی وہ درد کو دفع کر دیا. اب بابا جی نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹے ایمان جیسی مضبوط چیز کو وہ دفع کر دیتا ہے. ایمان جیسی چیز کو وہ دفع کر دیتا ہے. تو درد تو عارضی ہے کہ کسی اور گولی سے ٹھیک ہو جائے گی. میں اعتراض نہیں کر رہا, نہ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اعتراض کرو. نہیں, چلتے جاؤ, اپنا پیغام پہنچاتے جاؤ. کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. پیغام پہنچاتے جاؤ ڈنکے کی چوٹ پہ, پیغام پہنچاتے جاؤ. مگر یہ بات یاد رکھنا, جنہوں نے رسول اللہ سے وفا نہیں کی اب سے کیسے وفا کریں؟ ان لوگوں سے وفا نہیں کی جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, ساری زندگی رسول اللہ کی قدموں میں گزار دی. ان سے وفا نہیں کی. آپ اور ہم سے وہ کیا وفا کریں؟ کیا درس ہے, کیا ہمیں سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کتابوں کو گفلی اٹھائی ہوئی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے جی, یہ ہو رہا ہے جی, وہ ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. اپنی اصل کو پہچانو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے آپ کو پہچان جس نے کر لی اسے رب کی پہچان کر. اپنے آپ کو پہچان کر, اپنے آپ کو پہچانو. اگر نہیں مسئلہ حل ہوگا تو پھر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پھر ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھو جس کی تعلیم تمہیں نہیں ہے, وہ بتا دیں گے, مسئلہ حل کرنا. سبق سیکھو, سبق پڑھو. ابھی مولانا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ جب بھی خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے تو وہ بندہ بندے سے ہی اسے خدا ملے. تاریخ تصوف کا پہلا سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ عیسیٰ بن تیفور رو رو کے آنکھیں گل گئی ہیں. بڑی حسرت سے اوپر دیکھا, یا اللہ میں تو تجھے تلاش کر رہا ہوں, میں تجھے تلاش کر رہا ہوں. آواز آتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں تجھے تلاش کر رہا ہوں؟ وہ کہتا ہے میں باجزید کے پاس ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں باجزید کے پاس ہوتا ہوں, اور تم کہہ رہے ہو میں اسے تجھے تلاش کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں,
اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، درست فرمائے. دیر ہو گئی کافی ساری، بہت کچھ آپ نے سنا. بڑے درے ناسفتہ، سچے موتی. موسم بہار کی میں ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ جانا. موسم بہار کی جو پہلی بارش ہے اسے ابر نیسان کہا جاتا ہے. پہلی بارش آسمان سے قطرے گرتے ہیں، ایک سائز کے ہوتے ہیں، موٹا چھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک چھاننی سے نکل کے آتے ہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں. آسمان سے یالہ باری آسمان سے نہیں ہوتی، آسمان سے بارش آتی ہے، رستے میں یہ یالے بنتے ہیں، رستے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. قدرت ہے اس کی. ابر نیسان پہلی موسم بہار کی بات. وہ بارش جب سمندر پہ برستی ہے، سمندر پہ، تو سمندر کی تہ سے ایک کیڑا نکلتا ہے، مدرا پر، اس کا منہ کھلتا ہے، وہ 2 گھونٹ لیتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، وہ سپی بند ہو جاتی ہے، وہ اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے. وہ بارش پہ ابر نیسان جو سپی کے اندر گئی تھی، اس سے جو موتی نکلے گا وہ در ناسفتہ ہوگا. اب صحبت چینج ہو رہی ہے، صحبت چینج ہو رہی ہے. وہ 2 ہی نکلتے ہیں، ٹکرے مارتے رہتے ہیں. اگر کسی سے ایک ملے تو پھر اسے در یتیم کہتے ہیں. مل جائے اسے در یتیم کہتے ہیں. وہی ابر نیسان موسم بہار کی پہلی بارش کھجور کے درخت کے اوپر برستی ہے تو اس کے ساتھ خوشے لگتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا یہ تمہاری رشتہ دار ہے. دنیا کے ہر درخت کے پتے گریں گے، کھجور کے پتے نہیں گریں گے. بیٹھے رہو، چیک کرو، کھجور کے پتے نہیں گریں گے، کبھی بھی نہیں گریں گے. فضاؤں اس کے اوپر آتی ہی نہیں ہے، فضائیں تو پتے گریں گے، فضا آتی ہی نہیں ہے. وہی پانی اس کے اوپر قطرے پڑے، صحبت بدل گئی، پھر اسے پھل لگے گا. آگے چلو، بانس کا درخت بیمبو، وہی ابر نیسان کا پانی اس کے اندر، پتوں کے اندر ڈلا، باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا، جم گیا، وہ تباشیر بنا. کیا بنا؟ بنسلوچن جسے کہتے ہیں، تباشیر بنا. دوائیوں میں کام آیا، حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہی ابر نیسان جب صحرا کے اوپر برستا ہے تو کنکر بنتا ہے، روڈ بنتا ہے، روڈ بنتا ہے. وہ پتھر کا نہیں ہوتا، مٹی کا ہوتا ہے. بارش ایک ہی ہے، برستی گئی، دامن بدلتے گئے، تبدیلیاں ہوتی گئی، بارش ایک ہی ہے. میرے خیال ساتھیوں، میرے بابا جی رحمۃ اللہ آپ ارشاد فرماتے تھے اب وقت آ رہا ہے کہ جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے، عقیدہ بچانا مشکل ہو جائے. یہی حل کا ہی جگہ، یہی بوریاں نشین. آج وہ ہمارے مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے بسم اللہ شریف کی بڑی تشریح لکھی، تشریح بیان کی، سنی۔ ایک آدمی نے سوچا بھائی میں سپار جاتا ہوں ادھر گھاس کاٹنے کے لیے، انتظار بیڑی کی کرتا ہوں کشتی کی، یہ تو آسان اس کا مل گیا۔ سادہ لو بندہ تھا، رسی پکڑی، داتری پکڑی، نہر پہ جا کے کھڑا ہوا، جو کچھ انہوں نے بتایا تھا بسم اللہ پڑھتا 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 آگے چلا۔ اس کے نعرے سے گھاس کاٹا، گڈھا سر پہ رکھا، بسم اللہ پڑھتے 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 ادھر آ گیا۔ عرصہ بیت گیا، ایک دن دیکھا تو وہی بزرگ وہاں پانی کے کنارے پہ کھڑے۔ پوچھے جی کیوں کھڑے ہو؟ کہ کشتی کے انتظار میں۔ اچھا آپ نے تو مجھے بتایا تھا، میں نے تو کبھی کشتی کے انتظار نہیں کیا، میں تو سیدھا ادھر جاتا ہوں، سیدھا واپس آتا ہوں، آؤ آپ میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جاؤ، ہمارا جانا بڑا مشکل ہے، آپ جاؤ، ہم نہیں آ سکتے، آپ چل جاؤ۔ سمجھ گئے میری بات؟ آپ چلے جاؤ، ہم نہیں جا سکتے۔ اپنے ذہن کو، عقیدے کو درست کرو۔ آج پتہ نہیں کس کس لباس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ میں اکثر ایک لفظ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ جتنے اڑنے والے پرندے ہیں، علامہ ضمیری نے لکھا ہے کہ ان میں سب سے بھولا بھالا پرندہ سلاکون جو ہے وہ فاختہ ہے، ہوگی جسے کہتے ہیں۔ UN جب بنا نا اس کا لوگو بنانا تھا، اب لوگو کیا بنائے اس کا؟ بڑا اجلاس ہوا تو سوچا بھائی لوگو اس کا بنانا ہے تو پھر وہ ہوگی جو ہے فاختہ اسے بنا دو، کیونکہ وہ امن پسند ہے، صلح پسند ہے۔ اچھا اب پیغام کا معاملہ ہے، پیغام کیسے بنائیں؟ انہوں نے کہا تو پھر زیتون کا درخت ہے جو 12 مہینے سے رہتا ہے، اس کے 3 پتے جو ہیں، 5 پتے ہیں، 5 پتے کے منہ میں پکڑا، بھولا بھالا جانور مار کھا جائے گا، سادہ جانور مار کھا جائے گا، پرندے اڑنے والے وہ سادہ سا پرندہ جسے فاختہ کہا جاتا ہے، مار کھا جاتا ہے سادگی میں۔ اور میری بد نصیبی یہ ہے کہ یہ میرے ایک دو ساتھی بیٹھے وہ سادہ، اور یا پھر یہ سادے جو بیٹھے ہوئے جن کو یہ نہیں آج تک پتہ لگا یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ گجرانوالہ میں کئی مسجدیں ہیں، گجرات میں کئی مسجدیں ہیں، دیش میں ابھی آپ فرما رہے تھے لکھا ہے یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، وہ جی نماز ہی پڑھنی ہے۔ میرے چاچا جی بزرگ فرماتے تھے وہ گل سنگیا ہے جے وہ ہون تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے، ہون بڑا کچھ ہوتا ہے، پر مولوی صاحب کے 3 کلمے نہ پڑھان نا تو ہونا تو وہ مجھے ہے، پر پھر پچھو لطر پھر دینے تو اس تو پہلے ہی سوچ لو پر لطرہ کرو بچ جائے گی، کل رب کی بارگاہ میں پیش ہو، اس اندھیری کوٹلی میں کچھ بھی نہیں، کون مدد کرے گا، کون آئے گا، کون ہماری مشکل حل کرے گا، وہاں پھر ضرورت پڑے گی۔ وہ جن کہتا ہے کہ اوکھا ویلا آوے گا سب ساتھ سنگی چھڑ جائے گا، اتھے تینوں پکڑ لگاوے گا وہ بلے دا سلطان کوڑے گا۔ کیا رب کو منہ دکھائی، آپ کے رسول کو کیا منہ دکھائی کہ ہم نے کیا کیا؟
کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے کیا کیا، ایسے کیا کیا کیا، اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ. ابھی بات ہو رہی تھی، میں بس یہ آخری بات، کچھ معاملہ بگڑتے بگڑ گیا. اپنے بزرگوں کے پاس، والد گرامی کے پاس بیٹھا تھا. حضرت صاحب فرمانے لگے سیاپے او کر دے کنگال جنہ دے ماپے. سیاپے او کر دے کنگال جنہ دے ماپے. وہ جنہوں لبے کروں رج کھان نو وہ کیوں کرن سیاپے؟ جنہوں لبے کروں رج کھان وہ کیوں کرن سیاپے؟ رب کے تیرے اندر وسطہ سن ایویں پین کھلے. درست کرو، پورا شبھ دور ہے. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. کاروبار بڑے بن گئے، بڑی دکانیں کھل گئی، بہت کچھ ہو گیا. اللہ معاف کرے. اپنے آپ کو بچاؤ، بچاؤ اپنے آپ. ذرا پرکھو، سمجھو کیا ہے، کیسے ہے. جب درود شریف کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، نماز کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، دعا کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، چھوڑا کسی کو بھی نہیں، تو پھر ہم کیسے بچیں گے؟ ہمیں تو ایمان کی دولت اللہ کے محبوب بندوں نے دی. بلا کے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محقق کو، آپ عربی النسل انڈیا کے نہیں رہنے والے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہندوستان کے لیے وہاں جا کے میری تعلیم کام کرتا ہوں. اور پہلے تو میں آپ کے پاس روز آتا ہوں، سرکار نماز پڑھتا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تو آتا ہے نا، تو چلا جا، پھر اب میں آیا کروں گا. تو چلا جا، میں آیا کروں گا تیرے پاس. آگے تو آتا ہے. ان لوگوں کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، ان لوگوں کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں. سرکار امام ربانی مجدد الفساد میرے مرشد کریم عاشق صادق اعلی حضرت امام احمد رضا خان کوئی پہلو ایسا چھوڑا ہی نہیں جس کا آپریشن نہیں کیا، کوئی بندہ ایسا چھوڑا نہیں جس کا آپریشن نہیں کیا. ہر ایک چیز کا آپریشن کیا. جدھر چند نکلے سکے بٹا دیے. ادھر کیا کہہ رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے. اس مہنگائی کے دور میں، مشکل دور میں آپ سفر کر کے آئے، پرسوں کے آئے ہوئے ہیں، غریبوں مسکینوں کی کلیوں میں بیٹھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لنگر بڑا اچھا پکا ہوا تھا، اس لنگر کے ساتھ کوئی اور لنگر بھی ہوتا ہے. وہ لنگر ہی ہوتا، اس لنگر کے ساتھ کوئی اور لنگر بھی ہوتا ہے. وہ لنگر بھی اپنی کیا کہتے ہیں کہ دامن میں ڈال کے لے کے جاؤ. بھئی وہاں کا ایک چوکیدار تھا، اس نے ہمیں کیا خبردار کیا تھا، کیا کہا تھا. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نکلے آواز دے، آگے سے چوکیدار نے کہا جی کوئی فکر نہیں، یعنی کہ میں جاگ رہا ہوں، کوئی فکر نہیں. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ صبح کو بلایا، اسے معلوم کر دیا. انہوں نے جی کیا خطا ہوئی؟ آپ نے فرمایا مجھے بے فکر بندے کی ضرورت نہیں، مجھے بے فکر بندے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس بندے کی ضرورت ہے جو فکر مند ہو، فکر رکھتا. تو لنگر تو مل گیا، مگر یہ لنگر پکا کرو. چندہ اکٹھا کیا، پیسہ اکٹھا کیا. اب میں درست طرف چل نکلوں، جیسے بڑے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. میں قسم سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ کو رسول اللہ کی قسم ہے، ہاتھ اٹھا کے ایک بندہ کہہ دو کہ جی ہم ٹائم لینے آئے تھے، آپ نے پیسے کا مطالبہ کیا، آج تو گاڑیاں جا رہی ہیں رات کشمیر میں، انی مندی سرما پاندی ہے پہ، مگر آج یہ سوچو کہ جب میرا سفر کروں گا ہمبر سے لے کے پیر گلی تک سڑکیں کچی، ایک بس چلتی، بارش ہو گئی پھسلن ہو گئی گاڑی روک کے لوہے کا ٹرک اٹھایا ہوا ہے، آج تو گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ذرا فکر گئے، اور ٹیلی فون کرو دل کے پھپھولے جالو سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہ قافلہ جو غزنی سے چلا تھا، کتنے باڈی گارڈ تھے ساتھ، باڈی گارڈ صاحب کتنے تھے، تو جانا بھی اپنے ملک میں نہیں گیا، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، ایک لوٹا، ایک چھوٹا، ایک مسلح، ایک تھیلا جس میں کچھ کچھ ٹکڑے پڑے، ایک بندہ عرب سے چلا، وہاں سے چل کے بغداد سے نکلتا، بغداد سے کہوں گا نکل جاؤ بھاگ جاؤ، لاہور آ کے ڈیرا لگا دیا، انہوں نے بھی نہیں بیٹھنے دیا، 40 دن کے بعد ان کا کہ آگے جاؤ، آگے کون سے باڈی گارڈ سکھا، کون سے بندوقوں والے تھے، کون سے کلاشنکوف والے تھے، یار اتنا خوف، اتنا ڈر، مولا علی کا یہی فرمان یاد کر لو، یہی فرمان یاد کر لیں، کہ آپ نے فرمایا موت بندے کی خود محافظ، موت بندے کی خود محافظ ہے، جب نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی، جب آ جائے گی تو بس آ جائے، پھر بندوق کا شدید ادھر ہی رہ جائے گی، ڈنڈے چھوٹے ادھر ہی رہ جائے گی۔ اللہ کریم اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، صبح کا جاگنا نصیب فرمائے، آنکھوں کی نمی نصیب فرمائے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی زیارت نہیں تلاوت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نماز عصر کا وقت کیا ہے تھوڑا سا کمزور ہوتا جا رہا ہے، ادھر لنگر والے صاحبزادے بار بار پیغام بھیجے کہ جی لنگر کی تیار ہے، تو میں نے کہا تھا کہ بابو جی بیٹھنا نماز ہم پڑھیں، اللہ کریم حاضری قبول فرمائے، جو جو ارادے آپ لے کے آئے ہیں صدقہ میرے رسول کا اور صدقہ میرے رسول کے چاہنے، اللہ تعالیٰ آپ کے ان پاکیزہ ارادوں کو پایا تکمیل پر پہنچا، دنیا میں رہیں تو مصطفیٰ کریم کے غلام، اور دنیا سے جائیں تو پھر رسول کے غلام، قبر میں رہیں تو رسول کے غلام، کل محشر کو اٹھ کے تو رسول کے غلام، اسی غلامی میں جئیں، اسی غلامی میں مریں، اور خاتمہ بالایمان اور بالخیر ہو، خالی بالایمان نہیں، ساتھ بالخیر بھی کہنا ہے، وہ بھی میں نے سنا ہے بزرگوں سے، خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر، اللہ تعالیٰ سب کے دامن بھرپور فرمائے، سب کی جھولیاں بھرپور فرمائے، اللہ کے نام سب کا آنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ کہ تیرے محبوب کے محبوب امتی تیری بارگاہ میں تیرے ایک محبوب بندے کی قدموں میں بیٹھے ہیں، یا اللہ حاضری قبول فرما، دین دنیا کی نعمتوں برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرما، جمیع آفات و بلیات سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یا اللہ اپنی پناہ میں رکھنا، یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، صدقہ
پیارے محبوب کا، پیارے رسول کا، بے مثل اور بے مثال محبوب کائنات کا مانگ رہے ہیں. یا اللہ سب کی جھولیاں بھرپور فرما، سب کے جائز دعائیں قبول فرما، التجائیں اور صدائیں قبول فرما، چل کے آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، سننا اور سنانا قبول فرما، دامن مراد بھرپور فرما. یا اللہ ہم غریب مسکین لوگ بیٹھے ہیں تیرے نیک بندوں کا در بن کے، ان لوگوں نے کا حسن ظن یا اللہ یوم معاشر ہماری طرف سے یہ شرم دینا، ان کی طرف سے ہم شرم دینا. یا اللہ ہمارا شرم اور بھرم قائم رکھنا، کہ تیرے کرم کا محتاج، تیرے کرم کا محتاج، تیرے کرم کا محتاج. گھروں میں پریشانیاں، بیماریاں، پتہ نہیں کیا کیا کمیاں، میرے اللہ تو سب پوریاں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب سیدھی کر لو. وہ کپڑے